اللہ کی تقدیر تھی، یہ جنگ جمل بھی ہونی تھی، جنگ صفین بھی ہونی تھی، اللہ کا نظام تھا، اس میں بھی اس کی حکمتیں رحمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ جنگ جمل کی نوبت آ گئی، جب بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے بیعت کی حضرت طلحہ نے، ان کا یہ ہاتھ بیکار ہو گیا تھا احد کی لڑائی میں، تلوار کو وہ تیروں کو سہتے سہتے جو اللہ کے نبی پر تیر آتا تو آگے ہاتھ کر دیتے تو سارا ہاتھ ختم ہو گیا تھا، وہ الٹے ہاتھ سے لڑتے تھے اس کے لیے۔ تو انہوں نے جب بیعت کی نا تو ایک آدمی نے کہا او ہو یہ بیعت تو ٹھیک نہ ہوگی، وہ بیکار ہاتھ سے کی نا تو انہیں فال لی، اس سے اللہ کے نبی بھی فال لیتے تھے، کہیں نہ دل بیت اللہ تطع، یہ کام سرے نہیں چڑھے گا۔ 4 سال دکھ سہتے سہتے آخر شہید ہو گئے، اتنے دکھی ہو گئے تھے آخری دنوں میں حضرت علی کہ اپنی یوں داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہو، تو کب رنگین، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا تھا علی تو اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک تیری داڑھی تیرے خون سے رنگین نہ ہو، تیرے سر کے خون سے رنگین نہ ہو۔ اور صالح علیہ السلام کی اونٹنی کا قاتل اشقا تھا، میری امت کا اشقا وہ ہوگا جو تجھے قتل کرے گا۔ تو پھر ایسے داڑھی کو پکڑ کر کہتے تو کب رنگین ہو، پھر کہتے وہ اشقا کدھر ہے، وہ اشقا کدھر ہے، وہ آتا کیوں، وہ کدھر ہے، اتنے دکھی ہو گئے تھے، بے وفائی، لوگوں کی جفا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو شام کا ٹکڑا ملا جو بڑے سلیقے والے، بڑے طریقے والے، بڑے وفادار، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کا امتحان بڑا تھا، بڑوں کے امتحان بھی بڑے، ان کو عراق ملا جہاں کے لوگ منافقانہ عادات اور ہر جتنے بھی عیب، اس لیے تو حجاج اللہ نے ان کو مسلط کیا عراق والوں کو، بھرے ہوئے بے وفائیوں سے بھرے ہوئے۔ تو اس کا آخری نتیجہ حضرت علی کی شہادت پہ جنگ جمل ہوئی، اس میں حضرت طلحہ جیسے، حضرت زبیر جیسے شہید کر، جب آپس میں ٹکرائے نا صلح ہو گئی، لیکن جو لوگ عبداللہ بن سبا کے ساتھی تھے، میں تمہیں تفصیل تو نہیں بتا رہا، سے اشارے کر رہا ہوں، تبلیغ کا تھوڑا سا پس منظر بتانا چاہتا، دعوت کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں۔ جب صلح ہو گئی تو رات کو انہوں نے طے کیا کہ آدھے ادھر حملہ کر دو، آدھے ادھر حملہ کر دو، جو بیچ میں فسادی تھی۔ تو تہجد کے وقت آدھے لوگوں نے حضرت علی پہ حملہ کر دیا، آدھوں نے حضرت زبیر، حضرت عائشہ کے لشکر پہ حملہ کر دیا، اور دونوں طرف شور مچا دیا، علی نے حملہ کر دیا، انہوں نے کہا زبیر نے حملہ کر دیا۔ تو علی کہنے لگے او ہو، حضرت حسن جب نکلنے لگے نا اس کے لیے عراق کے لیے، تو حضرت حسن نے کہا بابا مت نکلو ورنہ تمہاری جنگ ہو جائے گی۔ کہا میرے ہوتے ہوئے کیسے ہوگی؟ کہا ہو جائے گی دیکھ لینا، نہ جا، مدینہ نہ چھوڑ، مدینہ نہ چھوڑ، تقدیر والے بات۔ جب جنگ ہو گئی تو پھر حضرت حسن سے کہا بیٹا کاش میں تیری بات مان لیتا، اور ہے کاش میں آج سے 20 سال پہلے مر گیا ہوتا اور یہ دن میں نہ دیکھتا۔ چھوڑ گئی جنگ۔ جب تلواریں چنگاریاں برسانے لگیں تو حضرت علی نے زور سے آواز لگائی این زبیر بن العوام۔ زبیر نے کہا میں ہوں، کہ میرے سامنے آ۔ اللہ اکبر، 10 مبشرہ آمنے سامنے۔ تو کہا تمہیں وہ دن یاد ہے جب تو اور میں مسجد میں اکٹھے آئے تھے، ہاتھوں میں ہاتھ لیے پکڑے ہوئے تھے، اور اللہ کے نبی نے تم سے پوچھا تھا تمہیں علی سے محبت ہے؟ تو تم نے کہا تھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک دن آئے گا تو اس کے خلاف تلوار اٹھائے گا اور تو اس وقت حق پہ نہیں ہوگا۔ کہا یاد ہے؟ ہاں یاد ہے۔ کہا تو میرے خلاف تلوار اٹھاتا؟ میں تلوار ایسے ڈالی، گھوڑے کو واپس موڑ۔ تو عبداللہ بن زبیر وہ روح رواں تھے لشکر عائشہ کے، کدھر جاتے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ کہا وہ علی نے مجھے ایک بات یاد دلا دیا، میں واپس جا رہا ہوں، میں نہیں لڑوں گا۔ کہا ہمیں جنگ میں جھونک کے خود واپس جا رہے ہو؟ کہا میرے سامنے حق آ چکا ہے، میں ہاتھ نہیں اٹھا سکتا۔ کہا پھر ہم تو نہیں پیچھے ہٹ سکتے، اب تو فیصلہ ہو کر ہی پیچھے ہٹیں۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی حضرت زبیر نے کہا زبیر طلحہ یہ بات یاد کر، اللہ کے نبی نے مجھے کہا تھا۔ انہوں نے بھی گھوڑے کو واپس موڑ دیا۔
لیکن ان کو تو ایک تیر لگا، اس میں وہ گر کے شہید ہو گئے. اور زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے نکل گئے، آگے ایک جگہ سوئے ہوئے تھے تو ابن جرموز نے سوتے سوتے ان کو قتل کر کے ان کا سر کاٹ کے حضرت علی کو آ کر پیش کیا. تو حضرت علی نے فرمایا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت. اللہ کے نبی نے کہا تھا جو زبیر کو قتل کرے گا وہ جہنم کا ایندھن ہے، تو آپ نے کہا زبیر کے قاتل کو جہنم کی بشارت ہو. تو اللہ نے یوں سچ کیا کہ میں تیری خاطر تیرے سب سے بڑے دشمن کو قتل کر کے آیا اور تو مجھے دوزخ کی بشارتیں سناتا ہے، اور تلوار لے کر اپنے ہی گلے پر پھیر دی، خودکشی کر کے مر گیا. جہنم سچ ہو. حضرت طلحہ کی لاش پہ گزرے حضرت علی تو ان کا ہاتھ پکڑ کے نہ یہ چوما اور رونے لگے کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے اللہ کے نبی کے لیے احد میں ڈھال کا کام دیا تھا اور تیروں کو سہتے سہتے شل ہو گئے تھے. اور عبداللہ بنو زبا نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا اور ایسے لوہے کی دیوار بن گئے تھے. بنو زبا کو تو حضرت عائشہ ہی بخشوا جائیں گے انشاءاللہ. الموت احلى عندنا من العسل نحن بنو صبة اصحاب الجمل نحن بنو الموت اذ الموت نزل ننعبن عفان باطراف الاسل ردوا علينا شيخنا ثم بجلي. یہ رقص پڑھ رہے تھے اور جان کی بازی لگا رہے تھے. ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا کہاں سے ہو؟ کہا میں بنو زبا سے ہوں. کہا ایک نوجوان میرے اونٹ کے پاس شعر پڑھ رہا تھا، اس کو جانتے ہو؟ کون؟ کہا وہ تو خود تو پردے میں تھا. ایک نوجوان کے آواز آ رہی تھی، کہہ رہا تھا یا امنا خیر ام نعلم، یا امنا خیر ام نعلم اما ترین کم شباب یکلم وتفتلی حامته والمعصم. تو وہ کہنے لگا جی وہ میرا سگا بھائی تھا. تو عائشہ روتے 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 ساری چادر آنسوں سے تر کر دی. تو ایسے ایسے شاہ سوار اس دن شہید ہوئے جو اکیلے اکیلے ہزاروں پر بھاری تھے طرفین سے. پھر آخر میں عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ کے اونٹ کو پکڑا. پھر آخر تک وہ جمے، ورنہ جو آتا تو وہ قتل ہو جاتا، یا وہ قتل ہو جاتا یا قاتل یا حملہ آور قتل ہو جاتا تھا. ایک دو بڑے شاہ سوار آمنے سامنے آئے، دونوں ایک ایک ہزار پر بھاری تھے. ایک ادھر ایک کے ہاتھ میں حضرت عائشہ کا اونٹ، دوسرا حضرت علی کی طرف سے. دونوں ایک دوسرے کے وار سے ایک وقت میں ختم ہو کے گرتے. پھر وہ آخر حضرت علی نے کہا اونٹ کو گراؤ ورنہ جنگ ختم نہیں ہوگی، اونٹ کو گراؤ. انہوں نے اونٹ پر وار کیے، اونٹ گرا. جو دور کے لوگ تھے انہوں نے وہ تحقیق کر تھوڑے ہوتے وہ ہو حضرت اما عائشہ تو شہید ہو گئی، بس وہ ایسے دل برداشتہ ہوئے کہ پھر میدان چھوڑ دیا. تو حضرت علی نے فرمایا کوئی کسی کے پیچھے قتل کے لیے نہ بھاگے، مال غنیمت کے طور پر مال نہ لوٹا جائے. تو محمد بن ابو بکر حضرت عائشہ کے بھائی، اسماء بنت عمیس کے بیٹے، وہ حضرت علی کی طرف سے تھے. تو جب اونٹ گرا تو وہ بھاگ کر آئے، انہیں جلدی سے اندر ہاتھ ڈالا. تو بہن ہے کہ پتہ کرنے کے لیے کہ خیریت تو ہے. اما عائشہ کو تو نہیں پتا کہ یہ ہاتھ کون کس کا ہے، محرم ہے غیر محرم، کون ہے حرم رسول کی طرف ہاتھ بڑھانے والا. اللہ اس سے آگ میں جلا دیا. وہ میں تیرا بھائی ہوں محمد کا. ہو گیا. جب مصر پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے چڑھائی کی تو اس وقت محمد بن ابی بکر یہ مصر کے گورنر تھے حضرت علی کی طرف سے. تو ان کو شکست ہوئی اور یہ بھاگے اور پھر پکڑے گئے. تو ان کا پیاس سے برا حال تھا، زبان نکل رہی تھی، کہنے کہ مجھے پہلے پانی پلاؤ پھر قتل کر. تو حضرت معاویہ کے لشکر کے امیر نے کہا عثمان کو تم نے پیاسا مارا. یہ حضرت عثمان کے قاتلوں میں شریک تھے. محمد بن ابی بکر آ کر ایسے داڑھی پکڑی، حضرت عثمان کی داڑھی کو یہاں سے پکڑ کے یوں جھٹکا دیا.
تو انہوں نے کہا تیرا باپ تو اس داڑھی کی بڑی قدر کرتا تھا. تو ایسی شرم آئی کہ واپس چلے گئے. بس اس کے بعد حصہ نہیں لیا، لیکن وہ داڑھی پکڑنا ہی کافی ہوتا تھا. تو انہوں نے کہا عثمان کو پیاسا مارتے ہو، خود پانی مانگتے ہو، کہ تمہیں کسی پیاسا قتل کروں. معاویہ بن خدیج ایسے کوئی امیر کا نام تھا، مجھے پورا نام یاد نہیں ہے، ذہن سے نکل گیا. قتل کیا، پھر ایک گدھے کی کھال میں اس کی لاش کو لپیٹ کر اسے آگ لگا دی اور وہ جل گئے. حضرت عائشہ کا فرمان سچا ہوا، اللہ اسے آگ میں جلا دیا. تو ایک دفعہ جو دعوت کو جھٹکا لگا ہے، یہ اللہ کا نظام تھا، اختلاف ہونا تھا. حضرت علی کی شہادت پر ایک دور ختم ہوتا ہے، حضرت حسن رضی اللہ عنہ خلیفہ بنتے ہیں، پھر وہ 6 مہینے بعد معاویہ کے حق میں دستبردار ہو جاتے ہیں، اور پھر دوبارہ دعوت کا دور چلتا ہے، اور پھر دعوت اپنے علی قدم وثاق قائم ہوتی ہے، اور پھر وہ اسلام کی ریل پیل لہل بہر دوبارہ واپس آتی ہے جب حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کو سنبھالتے ہیں. بڑا بادشاہ تو مخلوق تو ساری اسی کی ہے. ایک پتا ہے وہ ایسا مہکتا ہے کہ سارا گھر اس سے مہک جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو سارا وجود کانٹوں سے چھل جاتا ہے. ایک درخت ہے، اس کے قریب سے گزر جاؤ تو جھولی پھلوں سے بھر جاتی ہے. کیکر کو کانٹوں سے، لوکاٹ کو پھل سے، اور گلاب کو خوبصورت رنگ اور بڑی ہی پیاری خوشبو سے، چنبیلی کو سفید پینٹ کر کے، کلی کلی بکھیر کر، ایک ایک میں خوشبو بھر کے، انگور کے خوبصورت گوشے بنا کر ان کو ایسے لٹکا کے، سیب کو خوبصورت رنگ دے کر ایسے ایک ایک ڈالی سے لٹکا کر، پہاڑ کی چوٹیوں کو برف کی سفید چادر پہنا کر، کہیں سبزے سے خوبصورت سبز چادر پہنا کر، کیا کیا وہ کرتا رہتا ہے. کل یوم هو فی شأن، شان ہی نرالی ہے. اس کے خالق ہونے کی صفت پر جب نظر پڑتی ہے، حیران، کیا کیا رنگ، کیا کیا گلکاریاں، کیا کیا نمونے. اللہ کو قدرت تھی کہ دنیا میں 4 دن ٹھہرنا ہے، بس فیصلہ کے اسٹیشن کی طرح ایک پلیٹ فارم بنا دیتا، کچھ ادھر بیٹھ جاتے، کچھ ادھر بیٹھ جاتے اور مر مر کے آگے چلے جاتے. لیکن اس گزرگاہ کو، اس 4 دن کے ٹھکانے کو، اس عارضی اسٹیشن کو کیا کیا اللہ نے بنا دیا ہے. سمندروں میں الگ حسن، اس میں ڈوبتا ہوا سورج ایک اور حسن دکھاتا ہے. پہاڑ کی چوٹیوں سے نقاب کشائی کرتا ہوا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے. کھلے صحرا میدان میں نکلتا ابھرتا ڈوبتا سورج ایک اور رنگ دکھاتا ہے. چراگاہوں میں چرنے والے جانور ایک اور حسن دکھاتے ہیں. شام کو لوٹنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار، صبح صبح گھونسلوں سے نکلنے والے پرندے ڈاروں کی ڈار ایک اور بہار دکھاتے ہیں. کوئل کی پیاری آواز، بلبل کا خوبصورت نغمہ، مور کے حسین و جمیل پر، ہر پر میں ہزاروں رنگ، پھر اس کا ناز و انداز سے ناچنا. ہرنوں کا جنگل میں چوکڑیاں بھرنا، شیر کے ایسے ہیبت ناک پنجے اور رنگ، اور اس کے دانت اور اس کا غرانا، سانپ کا لہرانا، بلکھانا، پھنکارنا، کیا کیا ہے دیکھ کے انسان حیران ہوتا ہے. اور تھنوں سے سفید دودھ کا نکلنا، اور زمین کا لہلہا جانا، سرسبز ہو جانا. انزلنا من السماء ماء کماء انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض. زمین کے پانی اور پتوں اور خس و خاشاک کا ملنا، پھر اس سے زمین کا خوبصورت ہو کر سبز چادر پہن لینا. کہیں پھولوں کی بہار، کہیں فصلوں کی بہار، کہیں باغات کی بہار، کہیں ہوائیں باغات سے نکلیں تو ایسی معطر ہو جائیں کہ سینکڑوں میل تک اس کی خوشبو پھیلتی چلی جاتی ہے. یہ برف پوش چوٹیاں، پھر یہ برستے ہوئے بادل، یہ گرتا ہوا پانی،
بہتی ہوئی ندیاں، گرتی ہوئی آبشاریں، جھرنوں سے گرتا ہوا پانی آواز نکالتا ہے، جھاگ چھوڑتا، اور اس میں تیرنے والی خوبصورت مچھلیاں اور حسین و جمیل مچھلیاں، ایسی خوبصورت مچھلیاں کہ دیکھ کے انسان کی حیرت گم، سٹی گم. یہ اتنا حسین اللہ نے جہان بنا دیا. چھوٹے چھوٹے پہاڑ، ان میں وادیاں، ان وادیوں پہ چڑھتے ہوئے راستے، اترتے ہوئے راستے، ان پگڈنیوں سے اترتے ہوئے جانور اور چڑھتے ہوئے جانور. ساری کائنات میں اگر آپ کل سیرو فی الارض، ذرا پھرو تو صحیح اللہ کے اس مہمان خانے میں جو 4 دن کا اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے. یہ اپنے حسن میں، جمال میں ایسا عجیب ہے کہ یہ مہمان خانہ، یہ عارضی گھر نے دل کھینچ کے رکھ لیا ہے. تو وہ گھر جس کو اللہ اپنی قدرت کا شاہکار بتاتا ہے اور اسے روزانہ 5 دفعہ سجاتا ہے، اس کو 6 دن میں بنا کر ختم کر دیا. نہ کوئی اینٹ لگائی، نہ کوئی پتھر جوڑا، نہ اس پر کسی چیز کا اضافہ کیا. کمی ہو رہی ہے، کمی ہو رہی، گھٹ رہی. اور وہ جنت جس سے اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت خلق میں اپنی قدرت کا اظہار فرمایا اور اس کو خود اپنے ہاتھوں سے بنایا، نہ مٹی لگائی، نہ پتھر لگایا، نہ کیل، نہ کانٹے، نہ اس میں کوئی گندی نالی، نہ گندا پانی، نہ کڑوا پانی، نہ گندی جھاڑیاں، نہ ریت کے ٹیلے، نہ خشک صحرا، نہ اس کے اندر قرانے والے پھاڑ کھانے والے جانور، اور نہ اس میں کاٹنے والے سانپ، نہ کھا جانے والے اژدہے، اور نہ اس میں ایسی گہری کھائیاں اور کھڈے کہ جہاں گر کے مر جائے، ہڈی پسلی ٹوٹ جائے. نہ کالے پتھر، نہ بے ہنگم شکلیں، نہ بدصورت شکلیں، نہ بدصورتی کا کوئی نشان. جس سے اللہ نے جس دن بنایا اس دن سے لے کر آج تک روزانہ 5 دفعہ اسے سجا رہا ہے، سجا رہا ہے، سجا رہا ہے. وہ جس خالق نے ایک ادنا اشارے سے 6 دن میں زمین آسمان بنا دیے. قل انکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین. یہ وہ 2 دن میں زمین بچھانے والا اور 2 دن میں اس کا نظام بنانے والا. پھر اس کے اندر 2 دن میں اس کے غلے بھرے. قدر فیہا اقواتہا فی 4 ایام سواء للسائلین. 4 دن میں اس سے فارغ ہو گیا. پھر آسمان کی طرف متوجہ ہوا. ثم استوى الی السماء، اور پھر آسمان کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ فرمائی. وہی دخان، وہ دھواں تھا. تو پھر خلق 7 سماوات طباقا، 7 آسمان اوپر نیچے بنائے. یہ سارا کچھ اللہ پاک نے 6 دن میں بنا کے ختم کر دیا اور امر کن سے بنایا. اور اپنے خالق ہونے کی قدرت کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں ظاہر فرمایا کہ اس کو بنانے کے بعد روزانہ 5 دفعہ اللہ اس کو کہتا ہے ازدادی طیباً لأولیائی وازدادی حسناً لأولیائی. صرف ایک گھر کو لے لیں، ایک گھر، باقی ساری جنت کو اس پہ قیاس کریں. اللہ نے ایک گھر بنایا، فرشتوں سے نہیں بنایا، گارے، مٹی، پتھر، چونا، سیمنٹ، اس سے نہیں بنایا. اللہ نے اس کا نقشہ پہلے خود بنایا، اپنے علم سے اس کا نقشہ بنایا. پھر اس کی اینٹیں سونا، چاندی، زمرد، یاقوت، یہ پھر ان کو اپنے ہاتھوں سے لگایا. اب تصور کرو کہ اللہ ایک گھر خود بنا رہا ہے. ایک انجینئر نقشہ دیتا ہے، ایک ماہر مستری اس کو بناتا ہے، تو وہ گھر ایک کیا نرالا اور عظیم الشان بن جاتا ہے. اب آپ ذرا تصور کریں کہ ایک جگہ ایسی ہے جس کی زمین سونا ہے، اس پر مٹی مشک ہے، گھاس زعفران ہے، بہتے چشمے معین کے ہیں، اٹھتے چشم سلسبیل کے ہیں، دودھ، شہد، پانی، شراب کی نہروں کے جال ہیں. پھر ایسی پرفضا وادی میں مشک کے ٹیلے ہیں، مشک کے پہاڑ ہیں، انبر کے پہاڑ ہیں. اللہ خود آ کر اپنے ہاتھوں سے گھر کا نقشہ بنا رہا ہے، بنیاد کھود رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے اینٹیں لگا رہا ہے، اپنے ہاتھوں سے گارا اور اس کا ڈیزائن اپنے علم سے تیار کرتا ہے، بناتا خود ہے. بنانے کے بعد جیسا اللہ اپنی ذات میں حسین، ویسے اس کے ہاتھوں سے بنا ہوا گھر حسین. پھر بنانے کے بعد اس میں سامان رکھتا ہے. تو یہ نہیں کہ یہاں کے کارخانوں کا بنایا ہوا فرنیچر رکھ دیا اور یہاں کے بنائے ہوئے درزیوں کے پردے لٹکا دیے اور ہتار کی مل کا کپڑا لٹکا دیا. اللہ تعالیٰ نے اس میں جو پردے لگائے وہ خود بنائے، جو فرنیچر رکھا وہ خود رکھا، جو کرسیاں رکھی وہ خود، جو پلنگ وہ جو دروازے وہ خود، ہر چیز کو اپنے ہاتھوں سے بنا کر مکمل کر دیا. پھر جس چیز کو اللہ مکمل کرے وہ نامکمل تو ہو نہیں سکتی. مکمل کرنے کے بعد جس دن بنایا تھا اس دن سے آج اور آج سے قیامت تک روزانہ 5 دفعہ اس کو پھر اور سجا رہا ہے، اور سجا رہا ہے، اور سجا رہا ہے، اور سجا رہا ہے. اب آپ چشم تصور میں دھیان تو کرو میرے بھائیوں بہنوں کہ کیا چیز ہے جو اللہ بنا رہا ہے. لا الہ الا اللہ بلا وهو الخلاق العلیم.
بلا وهو الخلاق العلیم. وہ چھوٹا موٹا خالق نہیں، زبردست خالق ہے. اس نے ایک گندے پانی پہ تجلی کو ڈالا تو ایسی شکلیں بنا دی. جو نور سے شکلیں بنائے گا وہ شکلیں کیسی ہوں؟ اس نے پتھروں پہ تجلی کو ڈالا تو مرمر بنا دیا، زمرد بنا دیا، خراش بنا دیا. کوئلے پر تجلی کو ڈالا تو اس کو ہیرا بنا دیا، اور پانی پہ تجلی کو ڈالا تو اسے موتی بنا دیا. وہ اللہ ریشم کے کیڑے پہ تجلی کو ڈالا تو ریشم بنا دیا. وہ اللہ جب جنت پہ تجلی ڈالے گا اور چیز نور سے بن رہی، خود اللہ کے نور سے نکلا ہوا نور، اس نور سے بنا ہوا گھر، اس نور سے بنی ہوئی شکل، اس نور سے ملی ہوئی جوانی، اس نور سے ملی ہوئی طاقت، اس نور سے ملے ہوئے سواریوں کے ساز و سامان، اس نور سے بنی ہوئی چراگاہیں، اس نور سے بچھا ہوا فرش، اس نور سے بنی ہوئی گھاس، اس نور سے لٹکے ہوئے پھل، اس نور سے لگے ہوئے درخت، اسی نور سے پھیلے ہوئے سائے، اسی نور میں سے نکل کے گرنے والے چشمے، اسی نور میں سے چھن چھن کے آنے والا پانی، اسی نور سے گر کے چلنے والی آبشاریں، اسی نور سے بہنے والے دریا، اسی نور سے بہنے والی نہریں، اسی نور سے نکلنے والی شراب، اسی نور سے نکل کر بننے والے جام اور پیالے اور آب خورے، اسی نور سے بنے ہوئے مسیریاں اور عرش، اور اسی نور سے بنی ہوئی کرسیاں، اسی نور سے بنے ہوئے زربفت کے کپڑے اور اس کا تانا اور بانا، اس کے ڈیزائن. وہ نور ہی نور ہے. کیا ہوگا؟ کیسا خالق ہے جس نے ٹیکسلا کے پہاڑوں کو ایسا حسین بنایا، اس نے جنت کو کیسا حسین بنایا ہوگا. بلا وهو الخلاق العلیم. بات تو میں کوئی اور کرنا چاہتا تھا، تو میں ادھر بہ گیا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ خالق تو اللہ ہے. کسی کو خوبصورت بنایا، کسی کو بدصورت بنایا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا. پتھر ادنا ہے، زمرد اعلیٰ ہے، کوئلہ ادنا ہے، ہیرا اعلیٰ ہے، تو پانی ادنا ہے، دودھ اعلیٰ ہے. تو اس میں انتخاب اللہ کا اپنا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوقات میں اس امت کو سب سے اعلیٰ، سب سے بالا، سب سے نرالا بنایا ہے. ہم جو ہیں ساری کائنات میں اللہ کے ہاں سب سے زیادہ عظیم بنائے گئے، سب سے زیادہ اللہ کو پسند آئے ہوئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ میری امت سے اچھی کوئی امت ہے؟ آپ نے بادلوں کا سایہ کیا، آپ نے من و سلوہ کھلایا، تو میری امت سے کوئی اچھی امت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب کی امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے جو مجھے اپنی مخلوقات پر حاصل ہے. فرق سمجھ میں ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. ایسا تشبیہ دیکھی، تشبیہ جو اللہ کو مخلوق پر عزت حاصل ہے، اس امت کو ساری امتوں پر وہ عزت حاصل ہے. ایسا موسیٰ علیہ السلام بڑے لاڈلے نبی تھے، ضد کیا کرتے. حضور نے فرمایا بھائی وہ تو نبی دلال کے دال سے، دال لام الف لام دلال، دلال کہتے ہیں لاڈلے کو، لاڈلا. وہ تو لاڈلے نبی تھے، اللہ سے بھی ضد کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں دیکھ سکتے، لن ترانی، اتنی سخت وہ لن ترانی، ہرگز نہیں دیکھ سکتے. پھر بھی کہنے لگے نہیں میں نے دیکھنا ضرور ہے. حضور نے فرمایا بھائی یہ موسیٰ علیہ السلام کی ضرورت تھی، وہ کہہ گئے ہمارے بس میں نہیں تھا کہ ہم کہہ سکتے. اللہ تعالیٰ کتنا صاف کہہ رہے ہیں، نہیں کہہ رہے لا ترانی تو نہیں دیکھے گا، لن ترانی ہرگز ہرگز اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. پھر بھی کہہ رہے نہیں میں نے دیکھنا ہے، میں نے دیکھنا. یہ لاڈ ذرا موسیٰ علیہ السلام کہتے اور کسی کے نہیں، کسی کو یہ لاڈ نہیں دیا اللہ تعالیٰ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو. تو موسیٰ علیہ السلام لاڈلے تھے، کہنے لگے یا اللہ یہ مجھے ہی دے دے، یہ امت مجھے ہی دے دے. اللہ تعالیٰ نے کہا آپ کو تو نہیں دے سکتا ہوں، یہ تو میرے محبوب کی امت ہے. تو پھر مجھے دکھا تو دے. کیا دیکھ نہیں سکتے؟ تم پہلے آئے، ان کے آنے میں ابھی کئی ہزار سال پڑے. اچھا پھر مجھے ان کی آواز تو سنا، آواز تو سنا. تو آواز سنو، آواز سنو. طور پر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ندا دی یا امت احمد. تو ساری امت نے کہا لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک. تو موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے یا اللہ کتنا خوبصورت بول ہے اس امت کا، کتنا پیارا نغمہ ہے اس امت کا، کتنی اچھی آواز ہے اس امت کی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ یہ میرے وہ بندے ہیں کہ جن کو ہاتھ اٹھانے سے پہلے سنوں گا، ہاتھ اٹھانے سے پہلے ان کی سنوں گا. جو ان کی طرف ٹیڑھی آنکھ سے دیکھے گا وہ نکال دوں گا، جو ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے گا اس کے ساتھ میں خود نمٹوں گا. یہ دنیا کے لحاظ سے نہیں ہے کہ یہ نہ سمجھو اتنی مار پڑ رہی اللہ نمٹتا کیوں نہیں ہے. اللہ کا نمٹنا آگے تک آ رہا ہے. ابھی ایک آیت میرے ذہن میں اسی جملے کے ساتھ ہی داخل ہو گئی.
ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قالوا ان هؤلاء لضالون وما ارسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا على الكفار يضحكون على الارائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون. یہ نمٹنے کا مطلب صرف دنیا نہیں ہے، آگے تک ہے، آگے تک کہ ایمان والوں کو آج کافر بڑی ذلت سے دیکھتے ہیں، بڑا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو ذلیل اور حقیر نظروں سے دیکھتے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر ان کے مذاق اڑاتے ہیں، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے ایسا کر دیا، ہم نے یہ کر دیا، ہم نے وہ کر دیا، اور پھر ایک دن مومن بھی مر گئے، یہ کافر بھی مر گئے. آج وہ دن آ گیا کہ ایمان والے تختوں پہ بیٹھے ہیں، آج ان کے ہنسنے کا دن ہے اور ان کافروں پہ رونے کا دن ہے، اور آج کافر کو اس کی جزا مل گئی، سزا مل گئی. تو ان سے میں نمٹ لوں گا، اس کا مطلب صرف دنیا نہیں، آگے تک کا قصہ ہے کہ آگے، ورنہ تو آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ کیسے کیسے مقدس صحابہ شہید کر دیے گئے اور ان کے قاتل اپنی موت آپ مر گئے. تو آگے تک کا نظام اللہ تعالیٰ اس امت کے بارے میں بتا رہا ہے. تو اس امت کو اللہ تعالیٰ نے ساری امتوں سے جدا، افضل، اعلیٰ اور بالا کر کے بنایا، اور ان کے اجور، ان کے ثواب دگنے تگنے اس طرح کر دیے کہ جب یہ آیت آئی من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها، جو ایک نیکی کرے گا اس کو ہم 10 دیں گے، 10 دیں گے. تو اس پر ہمارے نبی نے عرض کی، یہ تو ساری دنیا کے انسانوں کے لیے تھی نا، اللہ نے ہمیں بھی کہہ دیا بھائی 1 کرو پہ 10 لکھی جائیں. تو ہمارے نبی نے عرض کی یا اللہ زد امتی، کچھ بڑھا دے میری امت کے لیے، اوروں سے بڑھا دے. تو اللہ تعالیٰ نے دوسری آیت اتاری، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرا، ہے کوئی اللہ کو قرضہ دے کہ اللہ اس کو کئی گنا کر کے زیادہ کر دے. تو 10 سے آگے بات چلی گئی، کتنی یہ نہیں بتائیے ہم. پھر ہمارے نبی نے دعا کی یا اللہ زد امتی، تھوڑا ہے یا اللہ اور زیادہ کر دے. تو اللہ نے تیسری آیت اتاری، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اے میرے نبی جو آپ کی امت میں سے ایک نیکی کرے گا اس کو میں 700 دوں گا. ایک روپیہ خرچ کرے، ایک حسنہ کرے 700، ایک کا ہو گیا 700. کہاں ایک پہ 10، 70 گنا بڑھ گیا کام، 70 گنا. پھر ہمارے نبی نے کہا یا اللہ زد امتی، کچھ اور زیادہ کر دے، کچھ اور زیادہ کر دے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے کہا اچھا چھوڑو ضرب تقسیم، انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دوں، کوئی حساب، جتنی مرضی رقم لکھ دیں ساری دے دیں بے حساب. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، آپ کی امت کے صبر والوں کو بے حساب دیا جائے گا. تو ان کے اجر اللہ تعالیٰ نے اتنے زیادہ بڑھا دیے کہ پہلی امتیں ان کو پہنچ بھی نہیں سکی. پھر اللہ تعالیٰ نے ہم پہ احسان کیا، ہمارے کام کرنے کا وقت تھوڑا، مزدوری زیادہ. دنیا کی زندگی مزدوری ہے، ہم مزدوری میں 50 سال 60 سال 70 سال 80 سال ختم، اور ان کی مزدوریاں 100 سال 200 سال 300 سال 400 سال 500 سال. 500 سال والا بنی اسرائیل کا، پہلی امت کا مومن مسلمان، وہ اس امت کے 60 70 50 20 30 سال والے کے بھی برابر نہیں ہو سکے گا. اتنا فرق ہو جائے گا مزدوری کے لحاظ سے، ان کی اتنی زیادہ، ان کو اس مقابلے میں اتنی چھوڑی. اللہ تعالیٰ نے ہمارے اجر کئی گنا بڑا کے نبیوں جیسی شان کے کر دیے. تو اللہ تعالیٰ نے کام کرنے کا وقت تھوڑا اور مزدوری بہت زیادہ، ان کے کام کا وقت زیادہ، مزدوری ان کی تھوڑی. دوسرا اللہ نے کرم کیا، ہمیں سب سے آخر میں پیدا کیا، سب سے آخر میں پیدا کیا. ہم سے پہلوں کو بنی اسرائیل اور دوسرے ہم سے پہلے آئے، ہمیں آخر میں پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے ایک احسان یہ کیا کہ قیامت کا انتظار تھوڑا کر دیا. قیامت کا تھوڑا کر دیا. آپ ٹیکسلا اسٹیشن پہ پہنچے، آپ کو پتہ چلا گاڑی 8 گھنٹے لیٹ ہے، تو آپ کے تو سر میں درد ہو جائے گا. اور آپ پہنچے تو آپ کو پتہ چلا گھنٹی بج گئی ہے، سگنل ڈاؤن ہے، گاڑی آ رہی ہے، تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، انتظار نہیں کرنا پڑا. تو اللہ نے ہمیں بالکل قیامت کے کنارے پر پیدا کیا تاکہ ہمیں انتظار میں تکلیف نہ ہو، انتظار تھوڑا کرنا پڑے. دوسرا کام کیا کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بالکل آخر میں پیدا کر کے دوسرا سب سے بڑا احسان یہ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلی قوموں کے قصے ہمیں سنائے، ان کی نافرمانیاں سنائیں، ان کے گناہ سنائے. فرعون نے یہ کیا، حامان نے یہ کیا، شداد نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا، فلاں نے یہ کیا. یا بھائی ہماری باری، تو اللہ تعالیٰ نے ایسا پردہ ڈالا کہ ہمارے پاس کوئی ہے ہی نہیں جس کو سنائے. ہمارا گناہ ہوتا ہے، پردہ ڈال دیا. ہمیں پتہ ہے بنی اسرائیل کیا کرتے تھے، بندر بنے، خنزیر بنے. قوم لوط کیا کرتی تھی، قوم شعیب کیا کرتی تھی، قوم سبا نے کیا کیا، قوم ہود و صالح نے کیا کیا، قوم نوح نے کیا کیا، فرعون نے کیا کیا. ہم نے کیا کیا؟ اللہ نے کسی کو نہیں بتایا، ستاری کا پردہ ڈال دیا. ہمارے پاس ہے ہی نہیں، بتایا کس کو. پھر یہ پردہ اتنا گہرا ہے
یہ پردہ اتنا گہرا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جب سب لوگ امت پیش ہوگی تو ہمارے نبی کہیں گے یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دیا جائے، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے وہ کس لیے؟ تو حضور کہیں گے میں چاہتا ہوں ان کا حساب میں لے لوں، کوئی اور نہ لے تاکہ ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ تو ہمارا رب کہے گا اے میرے محبوب اگر تو ان کا حساب لے گا اور ان کے گناہ تیرے سامنے کھلیں گے تو تیرے سامنے تو یہ ضرور شرمندہ ہوں گے، تو میں ان کو تیرے سامنے بھی ذلیل نہیں کروں گا، میں ان کا حساب یہاں بھی پردے میں لے لوں گا، چپ کر کے الگ۔ ہاں دیکھیے اسی سارے میں نے صرف تھوڑا سا بتایا ہے 15-20 منٹ کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس امت کا مقام کیا ہے، مرتبہ کیا ہے، سب سے جدا، سب سے نرالا۔ جنت کی سرداری انہی کو ملی، حسن حسین جنت کے سردار انہی میں سے۔ عورتوں کی سرداری اسی امت کو ملی، فاطمہ سیدۃ النساء اہل الجنہ اسی امت میں سے۔ دنیا میں کوئی عورت ایسی نہیں ہے جس کا اللہ نکاح پڑھائے، اس امت میں حضرت زینب بنت جحش ایسی نہیں ہے جن کا نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پہ پڑھایا۔ کوئی امت ایسی نہیں جو 2 نفل پڑھے انہوں نے حج کا ثواب مل جائے۔ یہ وہ امت ہے کہ فجر کے بعد مصلی پہ بیٹھے رہیں پھر اٹھ کے 2 نفل پڑھیں تو 1 حج اور 1 عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ کوئی امت ایسی نہیں تھی جو باپ کو محبت سے دیکھے تو حج کا ثواب لکھا جائے، یہ وہ امت ہے باپ کو محبت سے دیکھ لے تو حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ پھر اس سے اور مزے کے بعد جتنے بوڑھے ہوتے ہیں اتنے اللہ کو پیارے ہوتے جاتے ہیں، جتنے بوڑھے ہوتے ہیں، اور جب یہ 80 سال کے جب یہ 70 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں میں بھی اسے پیار کرتا ہوں تم بھی اسے پیار کرو۔ عمل میں کمزور ہو گئے لیکن محبت اللہ کی بڑھ گئی، اور جب یہ 80 سال کے ہو جاتے ہیں تو اللہ کہتے ہیں علیت اللہ اعذب ابناء الثمانین، تو مجھے میری ذات کی قسم میں 80 سال کے بوڑھے مسلمان مرد عورت کو کبھی عذاب نہیں دوں گا۔ اب کام کوئی بھی نہیں کر رہا، 80 سال کا بیچارہ کیا کرے، تو فرض نماز مشکل سے پڑھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ریٹائرمنٹ پر پینشن نہیں تنخواہ سے بھی زیادہ کام بڑھا دیا۔ ادھر تو پینشن بھی نہیں ملتی، ادھر اللہ نے تنخواہ سے بھی دگنا کام کر دیا کہ نہیں ان کو کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ اللہ اعذب ابناء الثمانین، یہ اس امت کی اللہ تعالیٰ نے خصوصی رعایت کی ہے، خصوصی۔ یحییٰ بن اقسم بڑے محدث ہیں، وہ فوت ہو گئے، ان کی طبیعت میں مذاق تھا، بڑے مزاحیہ طبیعت پہ تھے، اپنے وقت میں سب سے بڑے محدث لیکن ساتھ طبیعت میں مزاح سنجیدگی نہیں تھی۔ ان کا انتقال ہوا، خان میں کسی کو ملے، کہنے لگے آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ تو اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سامنے کھڑا کیا اور مجھے کہا یا شیخ السوء فعلت کذا، یا شیخ السوء فعلت کذا، ارے بدکار بوڑھے تو نے یہ کی، تو نے یہ کی، تو نے یہ کی، گناہگار بوڑھے تو نے یہ کی، تو نے یہ کی۔ کہنے لگے میں نے کہا یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ آپ علم کی شان دیکھو، اللہ سے ہی مناظرہ شروع ہو گیا، یا اللہ میں نے آپ کے بارے میں یہ نہیں سنا جو آپ مجھے کہہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا تو تم نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ تو کہنے کہ میں نے کہا حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهر عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل قال قال الله تعالى إني أستحي أن أعذب الله شيبة في الإسلام وإني شبت في الإسلام۔ اے اللہ میں نے تو آپ کے بارے میں جو سنا ہے میں پوری دلیل سے بات کروں گا، آپ کے سامنے سند بتاتا ہوں۔ مجھے عبد الرزاق نے بتایا، ان کو معمر نے بتایا، ان کو زہری نے بتایا، ان کو زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے عروہ نے بتایا، ان کو ان کی خالہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا، حضرت اماں عائشہ کو تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو جبریل نے بتایا، اور جبریل نے یہ اپنی زبان سے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے جب کوئی مسلمان بوڑھا ہو کے مرتا ہے تو اسے عذاب دیتے میں شرماتا ہوں، اللہ تو دیکھ تو رہا میں بوڑھا ہو کے تیرے پاس آیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا صدق عبد الرزاق وصدق معمر وصدق الزہری وصدق عروہ وصدقت عائشہ وصدق رسول اللہ وصدق جبرائیل وانا اصدق القائلین۔ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہو، عبد الرزاق بھی سچا، معمر بھی سچا، زہری بھی سچا، عروہ بھی سچے، عائشہ بھی سچی، میرا محبوب بھی سچا، جبرائیل بھی سچا، میں سارے سچوں کا سچا، جا موج کر مزے کر، چلا جا جنت میں۔ یہ خصوصی رعایت ہے، خصوصی رعایت۔ اللہ نے اس امت کے لیے جنت کی سیل لگا دی ہے، سیل دیکھتے نہیں جو سیل لگی ہوتی ہے اللہ کے بازاروں میں، اس امت کے لیے سیل لگ گئی ہے، اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت کو سستا کر دیا۔ تھوڑی سی ہمت محنت کر لو، جنت تمہارے قدموں میں ہے۔ اچھا اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے یہ رعایت ہمارے ساتھ کیوں ہے؟ ایک وجہ تو بڑی یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، یہی ایک بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ نے ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا، جن سے پیار ہوتا ہے ان کے بچوں سے بھی پیار ہوتا ہے۔
جن سے محبت ہوتی ہے ان کے بچوں سے بھی محبت ہوتی ہے. اللہ کو اپنے محبوب سے محبت ہے، ان کی برکت سے اس امت سے بھی محبت ہے. ایک منصب دیا ہے، ایک محنت دی ہے. اس محنت، اس منصب، اس کام کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صرف اللہ نبیوں کو دیتا تھا اور کسی کو نہیں دیتا تھا. ان کے بعد ہمیں ملا ہے. اس منصب اور محنت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری دنیا کی امتوں پر فضیلت عطا فرمائے، عزت عطا فرمائے. وہ منصب ہے کیا؟ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. یہ آیت اس امت کی شان میں اتنی بلند و بالا ہے کہ کنتم خیر امتن کی آیت بھی اس کے مقابلے میں چھوٹی ہے. ہمارے تبلیغ والوں کو تو ایک ہی یاد ہے نا، اسی کا ہی رٹا لگا رہے ہیں. میں ایک اور آیت بتانے لگا، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا. میں نے تمہیں درمیان کی امت بنایا، درمیان کی امت بنایا تاکہ تم گواہی دو لوگوں کے سامنے اور میرا رسول گواہی دے تمہارے حق میں. ترجمے میں کچھ بات نظر نہیں آ رہی کہ اس میں ہماری فضیلت کیا بیان ہوئی. امتن وسط، درمیان میں کیسے؟ یہ زمین ایک چکی کا پارٹ ہے، آسمان چکی کا دوسرا پارٹ ہے. اس کے درمیان، چکی کے درمیان ایک کلی ہوتی ہے جس کے گرد چکی گھومتی ہے، چاہے وہ ہاتھ کی چکی ہو، چاہے وہ پرانے بیلوں والی چکی ہمارے گاؤں میں ہوتی تھی، وہ گاؤں میں بیل چلتے تھے، وہ چکی گھماتے تھے، آہستہ آہستہ آٹا نکلتا تھا. چاہے وہ مشین والی چکی ہو اور چاہے وہ بہت بڑا پاور پلانٹ کا جنریٹر ہو، وہ بھی جب گھومتا ہے تو ایک کلی کے گرد گھومتا ہے. وہ کلی اس سائنسی دور میں بھی اپنی افادیت کو کم نہیں کر سکی. اس کی طاقت اسی طرح بحال ہے جب تک وہ درمیان کا کیل کھڑا ہوا ہے. جنریٹر گھومے گا، جدید چکی گھومے گی، پرانی چکی گھومے گی، ہاتھ کی چکی گھومے گی. جب یہ بیچ کا کیل ہٹ جائے گا، ٹیڑھا ہو جائے، گر جائے، ٹوٹ جائے تو بالکل ختم، چل ہی نہیں سکتی. ٹیڑھا ہو جائے تو پھر اس کی گردش غلط ہو جائے گی، چکی کے پارٹوں کی گردش غلط ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے امتن وسطا، امتن وسطا، اے میرے محبوب کی امت، تم زمین آسمان کی چکی کے دو پارٹ کے درمیان کا کیل ہو. تمہارے تو فعل زمین آسمان کی گردش اور اس کے پارٹ اور یہ چکی صحیح حرکت کر رہے ہیں. جس دن تم یوں ہو جاؤ گے تو ان کی گردش غلط ہو جائے گی. پھر وہ ہوگا جو تمہیں نظر آ رہا ہے، نفرتیں، عداوتیں، ظلم، قتل و غارت، رشوتیں، شراب، سود، زنا، ڈاکے، چوریاں. یہ اس لیے کہ تم اپنی جگہ سے ٹیڑھے ہو گئے، اپنی جگہ سے تھوڑا پیچھے ہٹ گئے ہو. اور جس دن تم ہٹ جاؤ گے، مٹ جاؤ گے، تم رہو گے نہیں. جب وہ کلی نکلتی ہے تو دونوں چکی کے پارٹ ایک دوسرے اوپر یوں گر جاتے ہیں، ایسے آپس میں مل جاتے ہیں. جس دن اے میرے محبوب کی امت تم دنیا سے مٹ جاؤ گے اور مر جاؤ گے تو زمین آسمان یوں ایک دوسرے کے اوپر گریں گے اور ساری کائنات اذا الشمس كبرت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت واذا العشار عطلت واذا البحار سجرت اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت اذا زلزلت الارض زلزالها فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية يوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة وما أدراك ما يوم الدين ثم ما أدراك ما يوم الدين هل أتاك حديث الغاشية. یہ خوفناک جو قیامت ہے اور اس کے بارے میں جیسے قرآن ایک دم لہجہ ہیبت ناک بنا کے بات کرتا ہے، یہ قیامت آئے گی. زمین پھٹی، آسمان ٹوٹا، ستارے چھڑے، سورج بے نور، چاند کے ٹکڑے، دریاؤں میں آگ، پہاڑ ریزہ ریزہ، پہاڑ روئی کے گالے، انسان پروانوں کی طرح، پتنگوں کی طرح. زمین پھٹی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی، پہاڑ روئی بن گئے، انسان پروانے بن گئے، پتنگے بن گئے، آسمان بکھر گیا، فرشتے مر گئے، زمین ٹوٹ گئی، آسمان ٹوٹ گیا، جبریل مر گیا، میکائیل مر گیا، اسرائیل مر گیا، اسرافیل مر گیا، عرش کے فرشتے مر گئے، کائنات زیر و زبر ہو گئی، تہ و بالا ہو گئی. ہوا کیا؟ درمیان کا کیل اکھڑ کے باہر جا گیا تو دونوں پارٹ آپس میں ملے، ہر چیز کو پیس کے رکھ دیا. اے میرے حبیب کی امت، تمہاری تو فعل زمین آسمان کھڑا ہے. جس دن تم مر جاؤ گے میں قیامت کا ڈنکا بجا دوں گا. امتن وسطا، ہماری برکت سے سارا جہان روٹی کھا رہا ہے.
ہماری برکت سے امریکہ کھا رہا ہے، آسٹریلیا کھا رہا ہے، یورپ کھا رہا ہے، ایشیا کھا رہا ہے، ہماری برکت سے ساری دنیا کے انسان کھا رہے ہیں، جانور کھا رہے ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، مچھلیاں کھا رہی ہیں، پتنگے کھا رہے ہیں، پروانے کھا رہے ہیں، شیروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، ہاتھیوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، سانپوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، بندروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، مچھروں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، انسانوں کو غذا ملی اس امت کی برکت سے، دہری مشرق ملحد سارے سکھ ہندو عیسائی یہودی سب کے سب کو روٹی مل رہی ہے، پانی مل رہا ہے، ہوا مل رہی ہے، سورج کی تپش مل رہی ہے، چاند کی ٹھنڈک مل رہی ہے، رات کی سیاہ چادر مل رہی ہے اور دن کا اجالا مل رہا ہے ہماری برکت سے۔ جس دن مسلمان مر گئے اللہ کائنات کو تباہ کر دے گا۔ ہم اتنے بڑے لوگ ہیں، امتن وسطا، امتن وسطا، جو ہی درمیان میں سے کیل نکلتا ہے دونوں پارٹ آپس میں ملتے ہیں اور ہر چیز تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔ درمیان میں ہماری برکت سے اللہ کا، اس لیے میں نے کہا تھا جس کو چاہے سانپ بنا دے، جس کو چاہے بلبل بنا دے، کوئی طاقت ہے؟ ایک ہی انڈا ہے اس میں سے سانپ نکل رہا، ایک ہی انڈا اس میں سے مگرمچھ نکل رہا، بدصورت۔ ایک ہی انڈا ہے اس میں سے کچھوا نکل رہا ہے، بدصورت۔ ایک ہی انڈا ہے اس میں سے حسین و جمیل مور نکل کے آ رہا ہے۔ تو اللہ کی مرضی، اللہ کی مرضی، تو اللہ نے ہمیں بنا دیا، اس میں ہماری کیا طاقت؟ اللہ کی مرضی۔ امتن وسطا، ہمیں بنایا، یہ ہمیں اتنا بڑا اعزاز ملا، درمیان میں ہے۔ ہمارا کام کیا ہے؟ کام کیا ہے جو ہمیں درمیان میں کھڑا کیا؟ کام کیا ہے؟ ہم شہداء ہیں، گواہ، ہم گواہ ہیں۔ یہ لفظ ایک عجیب صورتحال سمجھا رہا ہے، ہم گواہ ہیں۔ اب یوں سمجھے کہ ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے، ساری دھرتی کمرہ عدالت ہے اور ایک بڑا زبردست مقدمہ چل رہا ہے، ایک بڑا سنگین کیس درپیش آیا ہوا ہے اور دونوں طرف کے وکیلوں کے پاس بڑے زوردار دلائل چل رہے ہیں۔ کمرہ عدالت ہے 6 بر اعظم، سامعین ہیں ساری دنیا کی نسلیں، ایک طرف اللہ کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں، ایک طرف شیطان کے وکیل کھڑے ہوئے ہیں۔ اللہ کے وکلاء آدم علیہ السلام سے چل کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر پہنچ رہے ہیں، یہ نورانی وکیلوں کے چہرے ہیں۔ ایک طرف شیطان بذات خود وکیل ہے اور اس کے لا تعداد چھوٹے چھوٹے شتونگڑے، انسانی شیطان اور جناتی شیطان، انسانی شتونگڑے، شیطانی شتونگڑے، یہ سب وکیل بن کر ان کا کوئی سرا نہیں، آخر تک یہ پھیلے پڑے۔ اللہ تعالیٰ کے وکلاء کہہ رہے ہیں اللہ ایک ہے، شیطانوں کے وکیل کہہ رہے ہیں اللہ ایک۔ پہلی بات تو اللہ ہے ہی کوئی نہیں، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا، اللہ ہے ہی کوئی نہیں، ما یہلکنا الا الدہر، ہے ہی کوئی نہیں۔ وہ کہتے ہیں اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ جب تھوڑا مقدمہ کمزور پڑنے لگا تو کہنے لگے ہے تو صحیح پر اکیلا نہیں، اور بھی ہیں، اور بھی ہیں، ہے تو صحیح پر اور بھی ہیں، اس کے کچھ بیٹے بھی ہیں، اس کے کچھ بیٹیاں بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی کئی خدا ہیں، ایک ہوتا اجعل الالہۃ الہا واحدا ان ھذا لشیء عجاب۔ یہ شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، شیطان کا وکیل دلیل دے رہا ہے، ایک اللہ سارے کام کیسے کرے گا؟ بارش بھی برسائے، پانی بھی بہائے، روٹی بھی کھلائے، انسان بھی بنائے، جنات بھی بنائے، پرندے بھی بنائے، چوپائے دو پائے، آبی ناری نوری ہوائی فضائی خلائی، زیر زمین بالا زمین، زیر آسمان اور بالا آسمان۔ کون اکیلا کرے گا؟ بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ ادھر پھر وہ بولتے ہیں اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ یہ ایک مقدمہ پھنسا ہوا ہے، ہمارے لحاظ سے کہہ رہا ہوں پھنسا ہوا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت میں کیا پھنسوڑا ہے ہی ہے، لیکن ایک خلقت کی خلقت شیطان کے وکلاء کے دلائل سن کر ادھر پھنستی چلی گئی۔ اللہ ایک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ دوسرا دعویٰ یہ ہے کہ اس کا یہ جو وکیل ہے یہ ہے، اس کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے اور ان کے پیچھے چل کے دنیا بنتی، آخرت بنتی ہے۔ شیطان کے وکیل کہتے ہیں پیسے کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، دنیا کے پیچھے چل کے زندگی بنتی ہے، پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو کچھ نہیں۔ اور رحمان کے وکیل کہتے ہیں ہمارے پیچھے چلو گے تو سب کچھ ہے، ہمارے پیچھے نہیں چلو گے تو کچھ بھی نہیں۔
تیسری شرک اس مقدمے کی یہ ہے کہ دنیا فانی ہے، مٹ جانے کا گھر ہے، ٹوٹ جانے کا گھر ہے، آخرت اصل ہے، ہمیشہ کی ہے، ہمیشہ رہے گی، ہمیشہ رہے گی۔ شیطان کے وکیل کہہ رہے ہیں نہیں 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 نہیں، یہ زمانہ یوں ہی چلا آ رہا ہے، ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اِذَا اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ، شیطان کا وکیل بول رہا ہے اِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ۔ خبر سے کوئی اٹھ کے آئے؟ یہ اتنے جو 3000 سال پرانی تہذیب پڑی ہے ٹیکسلا کی، ادھر سے کوئی اٹھ کے آیا بتانے کے لیے؟ کوئی قبروں سے اٹھ کے آیا؟ کوئی نہیں، مرنے کے بعد کچھ نہیں ہے۔ اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً، کیا موت کے بعد کوئی زندگی ہے؟ ہے ہی کوئی نہیں، ہے ہی کوئی نہیں، حساب بھی کوئی نہیں، اللہ ہی کوئی نہیں، جنت بھی کوئی نہیں، دوزخ بھی کوئی نہیں، یہی ہے سب کچھ ہے۔ ادھر اللہ کے وکیل کہہ رہے ہیں تو اب پہلے اپنے نبی کی سنو، ساری کہانی کہاں سنو، ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اللہ ہمارے آپ ہمارے عدالت میں آتا ہے اور اپنے ساتھ دلائل لا کر آتا ہے، پہلے وہ اپنی ذات سے گواہی دیتا ہے، اب کھچا کھچ انسانیت بھر چکی ہے اور ہمارا نبی آ کر بولتا ہے فَإِنِّي آحَدُ إِلَيْكَ فِي هَذِهِ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا فَأُشْهِدُكَ وَأُشْهِدُ حَمَلَةَ عَرْشِكَ، اے مولا میں اس سارے مجمع کے سامنے برسر عام کہہ رہا ہوں، تجھے گواہ بنا کر، تیرے عرش کے فرشتوں کو گواہ بنا کر، انی اشہد اللہ الہ الا انت وحدک لا شریک لک لک الملک ولک الحمد وانت على كل شيء قدیر، واشہد ان وعدک حق ولقاءک حق والجنة حق والساعة آتیہ لا ریب فیہا وانک تبعث من فی القبور۔ یہ ہمارے نبی کی گواہی آئی، ہمارا نبی اپنے دلائل لے کر آ رہا ہے، یا اللہ میں کل کائنات کو، تیری ذات کو، فرشتوں کو گواہ بنا کر میں گواہی دیتا ہوں انک انت اللہ، تو ایک اللہ، لا الہ الا انت، کوئی نہیں تیرے سوا، وحدک تو تنہا، وحدک احد، وحدک احد اللہ، کوئی شریک نہیں، احد اللہ کوئی بیوی نہیں، احد اللہ کوئی بیٹا نہیں، احد اللہ کوئی وزیر نہیں، احد اللہ کوئی مشیر نہیں، احد اللہ کوئی ٹکر کا خدا نہیں، احد اللہ کوئی مشاورت کی مجلس نہیں، احد اللہ کوئی اس کا پہرے دار نہیں، احد اللہ کوئی اس کا نگہبان نہیں، احد لم یلد ولم یولد انک انت اللہ لا الہ الا انت وحدک لا شریک لک، کوئی تیرا شریک نہیں، لک الملک، بادشاہی تیری، ان الملک الا للہ ان الحکم الا للہ ان الامر کلہ للہ ان القوۃ للہ جمیعا، ملک تیرا، طاقت تیری، حکومت تیری، ہیبت تیری، لک الملک ولک الحمد، ساری تعریفوں کا مالک تو، حسن کا مالک، جمال کا مالک، خوبیوں کا مالک، صفات کا مالک، تمام خوبصورت پیارے حسین جمیل ناموں کا تو تنہا مالک، الملک القدوس، السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم العلي الكبير الغفور الشكور الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله یہ انك انت اللہ لا الہ الا انت وحدك لا شریک لك لك الملک ولك الحمد ولك الحمد ولك الحمد، سب تعریفیں تیری، خوبصورت ناموں کا مالک، خوبصورت صفات کا مالک، اسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك
او انزلته فی کتابک او علمته احد من خلقک او استأثرت به فی علم الغیب عندک. معلوم ہوا کہ اللہ کے 99 نام نہیں ہیں، بے شمار، لا تعداد، لا محدود. اس کا نہ کوئی اول سرا، نہ آخر میں انتہا، نہ اول میں ابتدا، نہ بلندی میں کوئی انتہا، نہ اس کی وسعت میں کوئی انتہا، نہ ذات میں انتہا، ذات میں لامحدود، صفات میں لامحدود، طاقت میں لامحدود، ناموں میں لامحدود. کسی چیز میں سماتا نہیں، نہ زمان میں آتا ہے، نہ مکان میں آتا ہے، نہ عرش کی ضرورت، نہ کرسی کی ضرورت، نہ روشنیوں کی ضرورت، نہ فرشتوں کی ضرورت. ہر چیز سے بے نیاز، غنی، صمد، لم یلد ولم یولد. یہ اللہ تعالیٰ کا نبی گواہی دے رہا ہے، اپنی دلیل پیش کر رہا ہے. اور کیا دعویٰ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کا نبی؟ اور کیا دعویٰ کر رہا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ وَعْدَكَ حَقٌّ. میں گواہی دیتا ہوں تیرا وعدہ سچا ہے کہ دنیا ٹوٹے گی اور تو مارے گا اور تو زندہ کرے گا. فِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى. اور میں گواہی دیتا ہوں کہ تیری ملاقات حق ہے، ایک دن تیرے سامنے کھڑے ہونا ہے، اپنے کیے کی سزا یا جزا کا نظام ہم نے دیکھنا ہے. والجنت حق، جنت ہے، موجود ہے، دوزخ ہے، قیامت ہے، اور تو ہی تو ہے جو مردوں کو زندہ کرے گا اور تو قبروں سے ہمیں نکالے گا. ان الساعۃ آتیہ، قیامت آئے گی. وانک تبعث من فی القبور، اور تو ہمارے مردہ جسموں کو قبروں سے زندہ کرے گا. میرا تو بہت بڑا جسم ہے، آپ کے تو بہت بڑے جسم ہیں. اللہ نے ہر جی روح کو زندہ کرنا ہے. مچھر کا کتنا وجود ہوتا ہے، اور صرف ٹیکسلا کے اس محلے میں کتنے مچھر ہیں، اور کائنات میں کتنے مچھر ہیں. ایک مچھر مر کے کہاں گم ہو گیا، کن خلاؤں میں، کن فضاؤں میں، کن وسعتوں میں بکھر گیا، گم ہو گیا. وہ رب کیسا رب ہے جو ایک ایک مچھر کو پھر زندہ کر کے کھڑا کر دے گا. انسان وَلَا قَادِرِينَ عَلَىٰ أَن نُّسَوِّيَ بَنَانَا. اللہ تعالیٰ کی سنو، ہاں یہ آیت آج خوب سمجھ میں آنی چاہیے، پہلے زمانے سے زیادہ آج سمجھ میں آنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں مر گیا، مٹی ہو گیا، کون اٹھے گا؟ کون اٹھے گا؟ کیسے اٹھے گا؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. تجھے اپنے وجود میں شک پڑ رہا ہے؟ قیامت کے دن تو دیکھ لینا، یہ جو تیری انگلیاں نا، انگلیاں ان کے فنگر پرنٹ ہوتے ہیں. آج کل ایک علم آ گیا، انگلیوں کے نشان، اس کو پہچانا جاتا ہے، مجرموں کے لگائے جاتے ہیں، اسے پتہ چلتا ہے یہ انگلیوں کی لکیریں دھرتی میں کسی کے ساتھ میری نہیں مل سکتی. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں تو تیری انگلی نہیں، انگلی کی لکیریں بھی تیری ہی تجھے واپس کروں گا، اور کی نہیں ہوں گی. ملا کے دیکھ لینا، ملا کے دیکھ لینا. وہ یہ ہے کہ کوئی اور ہے، اس کی ایک فوٹو اسٹیٹ اپنے پاس رکھ لینا، پھر قیامت کے دن ملا لینا. کسی اور کی انگلی تو مجھے میرے رب نے نہیں دے دی. ہاں ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ، ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ. تو کہہ رہا ہے میری ہڈیاں کون جمع کرے گا؟ تو کہہ رہا ہے میں ان پرانی ہڈیوں کو کون جمع کرے گا؟ یہ ریزہ ریزہ، یہ چورا چورا، یہ ذرہ ذرہ، یہ کون جمع کرے گا؟ بلا بلا بلا، بے شک، ضرور 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 میں وہ رب ہوں کہ تیری انگلیوں کو پورے بھی تیرے ہی تجھے واپس کروں گا، کسی اور کا نہیں لگاؤں گا. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا بل یرید الانسان لیفجر اماما. اور یہ ایسا ظالم ہے کہ میرے سامنے میری نافرمانی کرتا ہے، میرے سامنے شرابیں پیتا ہے، میرے سامنے اوروں کی بیٹیاں دیکھتا ہے، میرے سامنے بدکاری کرتا ہے، سود کھاتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، بے پرد ہو کے عورتیں پھرتی ہیں. یرید الانسان لیفجر اماما. میرا صبر ہے، میرا حلم ہے. ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا ٹھہر جا. فاذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان